بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وضو کے چند مسائل سیکھیں گے، وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات اور وہ کام جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مستحب کس عمل کو کہتے ہیں۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے ہمیں اجر ملتا ہے اور جس کے نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ یعنی اگر ہم ان کاموں کو وضو کے دوران کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملتا۔ تو وضو کے مستحبات 5 ہیں۔ نمبر 1، دائیں جانب سے وضو شروع کرنا، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاتھ دھونا، تو دائیں جانب سے وضو شروع کرنا۔ نمبر 2، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 4، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 5، وضو کے کام خود کرنا، یعنی کسی سے مدد نہ لینا۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، انسان بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے تو پھر انسان مدد لے سکتا ہے، تو بلا عذر کسی سے مدد نہ لی جائے۔ تو وضو کے کام خود کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وضو کے مکروہات۔ وضو کے مکروہات بھی 5 ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اگر آپ ناپاک جگہ پر کوئی شخص بیٹھ کر وضو کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، منہ پر زور سے پانی مارنا۔ نمبر 4، وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ نمبر 5، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یا ضرورت سے کم استعمال کرنا۔ اتنا کم استعمال کرنا کہ وضو بھی اچھی طرح نہ ہو سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ وضو کے 5 مکروہات تھے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو وہ 9 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 9 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانہ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا، اگر اس سے کم ہوگی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے قے کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا یا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسی دوران اسے نیند آ گئی یا اونگ آ گئی تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5، جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اگر خون نکلا بہا نہیں یا پیپ نکلی بہی نہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ تو نمبر 5، جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے اندر وہ مسئلہ آ جائے گا کہ خون ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکالا گیا تو ظاہری بات ہے جسم سے خون نکل گیا تو وہ بہنے کو حکم میں آئے گا اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نمبر 6، نشہ کی حالت میں ہونا، یعنی کہ وضو کے دوران کوئی ایسی چیز کھا پی لینا جس سے نشہ آ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، دیوانہ ہو جانا، مجنوں ہو جانا۔ نمبر 8، بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کی حالت طاری ہو جانا، یعنی کہ کسی بیماری کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو گیا یا گرمی کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو گیا، کسی بھی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، ہوش باقی نہ رہا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا آپ کی آواز کو سن لے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وضو کے 9 نواقض وضو تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 مسائل سیکھے ہیں وضو کے مستحبات، جو کہ جن کی تعداد 5 تھی۔ وضو کے مکروہات، ان کی تعداد بھی 5 تھی۔ اور نواقض وضو، یعنی وہ کام اور وہ چیزیں جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی تعداد 9 تھی۔ تو ان کے علاوہ جو نواقض وضو بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کام یا کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وضو کے چند مسائل سیکھیں گے، وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات اور وہ کام جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مستحب کس عمل کو کہتے ہیں۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے ہمیں اجر ملتا ہے اور جس کے نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ یعنی اگر ہم ان کاموں کو وضو کے دوران کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملتا۔
تو وضو کے مستحبات 5 ہیں۔ نمبر 1، دائیں جانب سے وضو شروع کرنا، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاتھ دھونا، تو دائیں جانب سے وضو شروع کرنا۔ نمبر 2، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 4، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 5، وضو کے کام خود کرنا، یعنی کسی سے مدد نہ لینا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، انسان بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے تو پھر انسان مدد لے سکتا ہے، تو بلا عذر کسی سے مدد نہ لی جائے۔ تو وضو کے کام خود کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وضو کے مکروہات۔ وضو کے مکروہات بھی 5 ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اگر آپ ناپاک جگہ پر کوئی شخص بیٹھ کر وضو کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، منہ پر زور سے پانی مارنا۔ نمبر 4، وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ نمبر 5، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یا ضرورت سے کم استعمال کرنا۔ اتنا کم استعمال کرنا کہ وضو بھی اچھی طرح نہ ہو سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ وضو کے 5 مکروہات تھے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو وہ 9 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 9 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانہ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہوا کا خارج ہونا۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا، اگر اس سے کم ہوگی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے قے کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا یا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسی دوران اسے نیند آ گئی یا اونگ آ گئی تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5، جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اگر خون نکلا بہا نہیں یا پیپ نکلی بہی نہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ تو نمبر 5، جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے اندر وہ مسئلہ آ جائے گا کہ خون ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکالا گیا تو ظاہری بات ہے جسم سے خون نکل گیا تو وہ بہنے کو حکم میں آئے گا اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نمبر 6، نشہ کی حالت میں ہونا، یعنی کہ وضو کے دوران کوئی ایسی چیز کھا پی لینا جس سے نشہ آ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، دیوانہ ہو جانا، مجنوں ہو جانا۔ نمبر 8، بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کی حالت طاری ہو جانا، یعنی کہ کسی بیماری کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو گیا یا گرمی کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو گیا، کسی بھی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، ہوش باقی نہ رہا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا آپ کی آواز کو سن لے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وضو کے 9 نواقض وضو تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 مسائل سیکھے ہیں وضو کے مستحبات، جو کہ جن کی تعداد 5 تھی، وضو کے مکروہات، ان کی تعداد بھی 5 تھی، اور نواقض وضو یعنی وہ کام اور وہ چیزیں جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی تعداد 9 تھی۔ تو ان کے علاوہ جو نواقض وضو بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کام یا کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔